دیا وائس چینل کے پیارے ناظرین، السلام علیکم۔ ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد بھائی بھابھی نے میری شادی پاگل آدمی سے کر دی۔ میں بہت روئی پر کسی کو فرق نہیں پڑا۔ شادی کی پہلی رات پاگل شوہر کمرے میں آیا تو اس نے دھکا دے کر نکال دیا۔ وہ بہت امیر تھا۔ میری دوست نے مجھے ایک ڈبی لا کر دی جس میں سے تھوڑا تھوڑا زہر روز چائے میں ملا کر دینے لگی، مگر اس کی طبیعت سدھرنے لگی تو میرے ہوش اڑ گئے کیونکہ اس کو میرا نام انم ہے۔ گھر میں ہم 4 لوگ تھے، میرے والدین، میں اور میرا بھائی۔ ہم لوگ امیر تو نہیں تھے لیکن جو محبت ہمیں ملی تھی وہ ساری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی تھی۔ ہمارا گھر چھوٹا سا تھا لیکن اس میں جو سکون تھا وہ کسی محل سے کم نہیں تھا۔ میری امی میرے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے اکثر کہا کرتی تھی کہ میری بیٹی تو بڑی ہو کر ڈاکٹر بنے گی، اور میں ہنستے ہوئے ان کے گال پر پیار کرتی تھی۔ جی امی بالکل۔ پاپا شام کو کام سے واپس آتے تو ان کے ہاتھ میں کبھی میرے لیے چاکلیٹ ہوتی تھی۔ بھائی مجھ سے پورے 4 سال بڑے تھے لیکن ہر لمحہ میری حفاظت کے لیے دنیا سے لڑنے کے لیے تیار رہتے تھے۔ اکثر کہتے تھے اگر کسی نے انم کو تنگ کیا نا تو میں برداشت نہیں کروں گا۔ زندگی جیسے خوبصورت خواب تھی جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں تھا، لیکن خواب ہمیشہ لمبے کہاں ہوتے ہیں۔ اس دن دھوپ کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ امی نے کہا کہ بیٹی بازار سے آٹا اور چینی لے آنا، مہمان آنے والے ہیں۔ پاپا نے بائیک نکالی اور مجھے بھی ساتھ بٹھا لیا۔ بھیا بھی ہمارے ساتھ میں خوش تھے۔ بازار جانا میرے لیے ایک طرح کی سیر ہو جاتی تھی۔ راستے میں ہوا میرے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ میں بھیا سے کہہ رہی تھی امی کی پسند کی آئس کریم بھی لے کر چلیں گے۔ پاپا نے مسکرا کر کہا کہ ضرور، میری بیٹی جو کہے گی وہی لیں گے۔ ان کی مسکراہٹ میرے دل کو اور سکون دیتی تھی۔ ہم نے بازار سے سامان خریدا۔ واپس آتے وقت سب کچھ معمولی سا لگ رہا تھا۔ میں نے بائیک کے پیچھے سے پاپا کے کندھے کو تھپ تھپایا کہ جلدی کریں پاپا، امی انتظار کر رہی ہوں گی۔ پھر ایک لمحہ، ایک آواز، ایک جھٹکا اور سب کچھ اندھیرے میں ڈوب گیا تھا۔ میری آنکھ کھلی تو چاروں طرف شور تھا، کہیں ایمبولینس، کہیں لوگ، کہیں خون۔ میں زمین پر گری ہوئی تھی، سر پر چوٹ تھی، لیکن جیسے ہی میری نظر سڑک پر پڑی تو پاپا کا جسم بے جان پڑا ہوا تھا۔ آنکھیں بند تھیں، چہرے پر سکون تھا، جیسے ہمیشہ کے لیے سو گئے ہوں۔ میں چیخ رہی تھی، رو رہی تھی، ہاتھوں سے ان کو ہلا رہی تھی، پاپا آنکھیں کھولو، لیکن وہ تو جا چکے تھے۔ کسی نے مجھے اٹھایا، میں نے بھیا کو دیکھا، وہ بھی زخمی تھے لیکن ہوش میں تھے۔ انہوں نے ایک نظر پاپا کی طرف دیکھا، پھر مجھ سے نظریں چرائی اور ہمیں ایمبولینس میں ڈالا گیا۔ ہسپتال پہنچے تو امی کو بھی خبر کر دی گئی تھی۔ امی جیسے ہی ہسپتال آئیں تو پاپا کو دیکھتے ہی ان کی طبیعت بگڑنے لگی۔ کسی نے کہا کہ امی کی سانسیں تیز ہو رہی ہیں، انہیں اندر لے جاؤ۔ میں بھاگتی ہوئی وارڈ میں پہنچی۔ صدمے سے امی کی سانسیں اکھڑ رہی تھیں، میری سسکیاں بڑھ گئی تھیں۔ میں ان کے قریب گئی، میں نے کہا امی میں آ گئی ہوں، امی کچھ کہیے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے میری طرف دیکھا، ہلکی سی مسکراہٹ دی، جیسے سب کچھ سمجھ رہی ہوں، جیسے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ ان کے ہونٹ ہلے، انم میری بیٹی، اور پھر سب خاموش ہو گیا۔ نہ آواز آئی تھی، نہ سانس آئی تھی، نہ کوئی حرکت ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں نے بھیا کی طرف دیکھا تھا، بھیا امی چلی گئی ہیں۔ ہسپتال کے برآمدے میں خاموشی تھی، ایسی خاموشی جو چیخوں سے بھی زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔ امی کی لاش جیسے بستر پر سو رہی تھی، آنکھیں بند تھیں، چہرہ پیلا تھا، ہاتھ بے جان ہو گئے تھے۔ میرے بھیا نے کونے میں کھڑے ہو کر نرس کو کچھ پیپرز تھمائے اور پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ نہ کوئی سوال، نہ کوئی شکایت، جیسے اندر کچھ مر چکا ہو۔ پاپا تو پہلے ہی جا چکے تھے، لیکن جب امی کو دفنایا گیا تو سب کچھ اجنبی لگنے لگا تھا۔ گھر میں امی کی پسند کے پردے ابھی تک لگے ہوئے تھے، پاپا کے جوتے دروازے کے ساتھ رکھے ہوئے تھے، کچن میں رکھا برتنوں کا شور ابھی بھی جیسے مذاق بن چکا تھا۔ میں اندر داخل ہوتے ہی صوفے پر بیٹھ گئی تھی، جہاں بیٹھ کر میری امی چائے پیتی تھیں۔ بھیا نے اپنی شادی کے کارڈ جو پاپا نے خود چھپوائے تھے الماری سے نکال کر جلانے کی کوشش کی، مگر میں نے روک دیا اور کہا کہ نہیں بھیا، ایسا مت کرو، یہ مت جلاؤ، یہ کارڈ صرف کارڈ نہیں ہے، امی پاپا کی چاہت ہے۔ انہوں نے وہ کارڈ ہاتھ میں تھام لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہی آنٹی، میری امی کی سہیلی تھی جن کی بیٹی سے میرے بھیا کی شادی طے ہوئی تھی، ہمارے گھر پر آئیں اور کہنے لگیں کہ بیٹا، اوپر والے کے فیصلے پر صبر کرو۔ بھیا کچھ نہیں بولے تھے۔ میں نے محسوس کیا تھا انہوں نے آنٹی کی طرف دیکھا بھی نہیں تھا۔ ریحانہ، جس سے میرے بھیا کی منگنی ہو چکی تھی، ایک بار ہمارے گھر پر آئی تھی۔
سر جھکا کر۔ شاید انہیں اندر سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک ایسے گھر میں داخل ہونے جا رہی ہے جہاں ابھی موت کا دکھ کم نہیں ہوا۔ میں نے اس کے بعد اکثر بھیا کو خاموشی سے بیٹھے ہوئے پایا تھا۔ وہ صبح جلدی نکل جاتے تھے اور شام کو واپس آ کر اپنے کمرے میں بند ہو جاتے تھے۔ میرے لیے اس گھر میں رہنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ ہر کمرہ، ہر چیز ان کی یاد دلاتی تھی۔ کچھ دن کے بعد رشتہ داروں کا آنا جانا بھی بند ہو گیا تھا۔ اس آنٹی نے دوبارہ سے شادی کی بات چھیڑی تھی۔ کہا تھا کہ شادی سادگی سے کر لیتے ہیں۔ بھیا نے نہ سر ہلایا نہ ہاں میں جواب دیا۔ آنٹی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ بیٹا تم ہی سمجھاؤ اپنے بھیا کو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے میں سمجھاؤں گی۔ امی ابو کی جگہ خالی تھی لیکن میں جانتی تھی کہ بھیا کی خوشی اسی میں تھی کہ ہم انہیں اکیلا چھوڑ دیں۔ اگلے مہینے سادگی سے بھیا کی شادی رکھی گئی تھی۔ میں نے بھیا سے دن کے وقت پوچھا تھا بھیا آپ شادی کے لیے تیار ہیں؟ انہوں نے سر جھکاتے ہوئے کہا تھا کہ امی پاپا ہوتے تو شاید یہ دن کچھ اور ہی ہوتا۔ اگلے مہینے سادگی سے ان کی شادی ہو گئی تھی۔ اس آنٹی نے اپنی بیٹی اور داماد کی شادی کروا دی۔ نہ کوئی بینڈ باجا، نہ بارات، نہ ہنسی مذاق، نہ خوشی، جیسے شادی نہیں ہوئی، کوئی فرض ادا کیا گیا ہو۔ شام کو بھابھی گھر آ گئی تھی۔ وہ کچھ کہے بنا اندر چلی گئی تھی۔ کمرے میں خاموشی تھی۔ اگلے دن شام کو میں نے کھانے کی میز پر کافی سارے پکوان بنائے تھے لیکن کھانے کے دوران کسی نے ایک بھی لفظ نہیں کہا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ اب ہمارے بیچ صرف ایک خاموشی بھرا دکھ ہے جو ہمیں آپس میں جوڑنے کی بجائے دور کر رہا ہے۔ بھیا کھانے کے بعد چھت پر چلے گئے تھے۔ میں اور بھابھی ایک ہی کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے لیکن لفظ نہیں بدلے تھے۔ بھابھی کبھی کبھی مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں ان کی زندگی کی وجہ بن گئی ہوں۔ میں نے کچھ نہیں کہا لیکن اندر ایک بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ بھابھی کے آنے کے بعد سے ہی گھر کا ماحول بدلنے لگا تھا۔ وہ رسم و رواج کو نہیں مانتی تھی لیکن میں نے کوشش کی تھی کہ کسی چیز کی ان کو کمی محسوس نہیں ہونے دوں۔ میں نے ان کے لیے چائے بنائی تھی، کمرہ صاف کیا تھا، ان کے کپڑوں کے لیے الگ سے مشین نکالی تھی، مگر وہ سب کچھ ایسے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی نوکرانی ہوں۔ صبح جب وہ کچن میں آئیں میں پہلے سے ہی چائے رکھ چکی تھی۔ کہنے لگی کہ اگر تم نے سب کچھ سنبھال ہی لیا ہے تو میں کیوں آئی ہوں؟ میں نے نرمی سے کہا کہ نہیں بھابھی آپ آرام کیجیے، ابھی کل ہی تو آپ کی شادی ہوئی ہے۔ وہ میری بات پر منہ موڑ کر چلی گئی تھی۔ بھیا نے شروع میں کچھ نہیں کہا تھا۔ وہ آفس میں بیزی رہتے تھے اور گھر آ کر چپ چاپ اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے۔ میں بھابھی ایک ہی چھت کے نیچے ہوتے لیکن ہر بات میں کھچاؤ آ جاتا تھا۔ ایک دن میں نے امی کے پرانے کپڑے بہت حفاظت سے رکھے ہوئے تھے جو اب بھابھی نے اسٹور روم میں پھینک دیے تھے۔ میں نے پوچھا بھابھی یہ آپ نے کیوں نکالے؟ یہ امی کے کپڑے ہیں۔ انہوں نے کہا یہی تو مسئلہ ہے، اس گھر میں ہر چیز پرانی یادوں سے جڑی ہوئی ہے، نئے لوگوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں ہے۔ میں ان کی باتوں پر خاموش ہو گئی تھی۔ کچھ لمحے اسی طرح سے گزر گئے، پھر میں نے دھیمے سے کہا کہ بھابھی یادیں اگر نکال دی جائیں تو صرف دیواریں بن جائیں گی۔ بھابھی نے کوئی جواب نہیں دیا، بس مجھے نظر انداز کر کے چلی گئی۔ دن اسی طرح سے گزر گئے تھے۔ صبح ناشتے پر وہ خاموش ہوتی تھیں لیکن جیسے ہی بھائی آفس چلے جاتے تھے ان کی باتیں شروع ہو جاتی تھیں۔ کبھی کہتی تمہارا انداز ہی عجیب ہے، ہر وقت سیریس رہتی ہو، جیسے ہم لوگ کسی بڑے صدمے سے گزر رہے ہیں۔ میں کوشش کرتی تھی کہ میں بھابھی کی باتوں کو نظر انداز کر دوں لیکن دل میں ایک چبھن سی رہتی تھی۔ ایک دن بھیا جلدی گھر آ گئے تھے۔ بھابھی نے فوراً کہا کہ انم نے آج کھانے میں نمک زیادہ ڈال دیا تھا، شاید دھیان کہیں اور رہتا ہے اس کا۔ بھیا نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے کہ تمہیں کتنی بار کہا ہے خیال رکھا کرو۔ میں نے سر جھکا کر کہا کہ بھیا میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا تھا لیکن کسی نے سنا نہیں۔ ایک دن میں کپڑے پریس کر رہی تھی، بھیا کی شرٹ جیسے ہی میرے ہاتھ میں آئی بھابھی نے آ کر کھینچ لی اور کہنے لگی کہ اب یہ تمہارا کام نہیں ہے، میں ان کی بیوی ہوں، ان کے کام خود کر لوں گی، سمجھی تم؟ میں نے صرف ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے لڑنے کا کوئی حق نہیں تھا اور نہ ہی صفائی دینے کا فائدہ تھا۔ بھابھی نے دھیرے دھیرے ہر وہ چیز اپنے ہاتھوں میں لینے کی کوشش کی تھی جو پہلے میرے حصے میں تھی۔ بھیا کی چائے، ان کا ناشتہ، یہاں تک کہ ان کے دوپہر کا کھانا تک وہی تیار کیا کرتی تھیں اور میں پیچھے ہٹتی گئی لیکن اس سب میں میرا دل خالی ہوتا جا رہا تھا۔ ایک دن آنٹی آئی تھیں، میں نے ان کے لیے چائے بنائی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگیں کہ اب تو تمہیں آرام ہی آرام ہے، گھر میں بھابھی جو آ گئی ہے نا۔ میں ہلکی سے مسکرا دی تھی لیکن بھابھی نے فوراً کہا کہ آرام تو اب مجھے کرنا ہے،
ہر کام کی ذمہ داری تو مجھ پر ہے، انم تو بس دکھاوے کا کام کرتی ہے۔ آنٹی نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر بات بدل دی۔ رات کو میں نے بھیا سے کہا کہ بھیا میں کیا ایسا کر رہی ہوں جو غلط ہے؟ بھیا نے میری طرف دیکھا، کہنے لگے کہ تم کچھ نہیں کر رہی، لیکن تمہاری بھابھی کو لگتا ہے تم ہر چیز میں دخل اندازی کرتی ہو، تمہیں خود کو پیچھے کر لینا چاہیے۔ میں نے دھیرے سے کہا تو کیا ایسے رشتے ختم ہو جاتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بدل جاتے ہیں۔ وہ اتنا کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تھے۔ میں چھت پر چلی گئی تھی، نیچے سناٹا تھا۔ میرا دل کہتا تھا جیسے میں کچھ کھو چکی ہوں، شاید اپنے بھائی کو۔ اگلے دن میں نے ناشتے پر بھیا کی پسند کے پراٹھے بنائے تھے۔ بھابھی نے میرے ہاتھ سے لے کر کہا کہ اب یہ کام میرا ہے، تم صرف اپنا خیال رکھا کرو۔ ان کے لفظوں سے اپنا خیال مجھے کسی قید کی طرح لگا، جیسے اب میں اس گھر کی مہمان ہوں۔ کبھی بھیا دروازے پر ہوتے تھے اور دروازہ کھولنے کی آواز آتی تھی تو میرے چہرے پر خود بخود مسکراہٹ آ جاتی تھی۔ اب وہی دروازہ کھلتا ہے، وہی آہٹ ہوتی ہے، لیکن میں سانس روک لیتی ہوں، کیونکہ اب دروازے کی اس پار وہ بھائی ہوتا ہے جس کی آنکھوں میں سوال ہوتے ہیں۔ اس دن شام کو بارش ہوئی تھی۔ کچن میں نے بھابھی کے لیے چائے بنائی اور گرم پکوڑے بھی بنائے تھے۔ وہ موبائل پر کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ ہاں، سب کچھ باہر سے ٹھیک لگتا ہے، لیکن اس گھر میں جو کچھ ہے وہ صرف دکھاوا ہے۔ ہر طرف جھوٹ، بناوٹ ہے۔ میں سب سننے کے باوجود بھی انجان بن کر چائے رکھ کر آ گئی تھی۔ وہ بات ختم کر کے بولی کہ یہ پکوڑے بھی شاید تم نے صرف میرے دل میں جگہ بنانے کے لیے بنائے ہیں۔ میں نے نرمی سے کہا کہ نہیں، موسم اچھا تھا، بس خیال آیا اسی لیے بنا لیے۔ اسی لمحے بھیا اندر داخل ہوئے۔ میں نے کہا بھیا میں نے چائے بنا لی ہے، آپ کے لیے بھی لاتی ہوں۔ بھابھی کہنے لگی میں خود بنا لوں گی، تمہیں تکلیف نہ ہو۔ ان کے لفظوں میں بہت ہی طعنے چھپے ہوئے ہوتے تھے، اور بھیا نے کچھ بھی کہے بنا ہاں میں سر ہلا دیا تھا۔ میں چپ چاپ کچن کے کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ رات کا کھانا کھاتے ہوئے بھیا نے کہا کہ انم تم آج کل اپنی بھابھی سے بہت اکھڑی اکھڑی سی رہنے لگی ہو۔ میں نے چونک کر کہا کہ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں تو ہمیشہ بھابھی سے عزت سے بات کرتی ہوں۔ بھابھی نے فوراً بات سنبھال لی، کہنے لگی کہ نہیں، کچھ خاص نہیں، بس کبھی کبھی لفظوں میں کڑواہٹ آ جاتی ہے، مجھے برا نہیں لگتا۔ میں نے بھیا کی طرف دیکھا، لیکن وہاں خاموشی تھی، سوال بھی تھے، شک بھی تھا۔ اسی رات بھیا نے خود مجھ سے کہا کہ انم تھوڑا فاصلہ بہتر ہوتا ہے، رشتے کو سانس لینے دو۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ رشتے فاصلے سے مضبوط ہوتے ہیں۔ وہ خاموش رہ گئے۔ کئی دن گزر گئے تھے۔ بھیا کے چہرے پر وہ محبت نہیں رہی تھی جو کبھی ہر پل جھلکتی رہتی تھی۔ اگر میں کچھ کہتی تو وہ بھابھی کی طرف دیکھتے تھے، جیسے ان کی منظوری ضروری ہو۔ کبھی اگر وہ کمرے میں ہوتے اور میں کچھ پوچھنے آ جاتی تو بھیا بات ختم کر کے کہتے کہ اب تم جا سکتی ہو۔ ایک دن میں بیمار ہو گئی تھی، بخار تھا، جسم میں درد ہو رہا تھا، میں بستر پر تھی۔ بھابھی آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ سب ہماری کمزوری ہے، ہر وقت جذباتی بننے سے کیا ملتا ہے تمہیں؟ میں نے مشکل سے کہا کہ مجھے دوائی دے دو۔ بھابھی بخار بہت تیز ہے، کہنے لگی کہ خود لے لو دوائی، اتنی بڑی ہو گئی ہو۔ اتنا کہہ کر وہ چلی گئی تھیں۔ شام کو بھیا آئے۔ میں نے کمرے سے سنا، بھابھی نے کہا کہ تمہاری بہن کو آج کل ناٹک کرنے کی عادت ہو گئی ہے، بخار ہے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ یہ سب وہ اپنی طرف کرنے کے لیے کر رہی ہے۔ میں دیوار کے پاس کھڑی سب سنتی رہی تھی۔ پھر بھیا کی آہٹ سنائی دی۔ وہ میرے کمرے کے باہر رکے، دروازہ کھولنے کی ہمت نہیں ہوئی، پھر واپس چلے گئے۔ میں نے بلینکٹ میں منہ چھپا لیا تھا۔ کسی کے لفظوں سے زیادہ کسی کی خاموشی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ اگلے دن کچن صاف کرتے ہوئے امی کی پرانی نوٹ بک نکلی، اس میں ان کے لکھے ہوئے نسخے تھے۔ کچھ دیر میں ان کو پڑھتی رہی۔ بھابھی آئیں اور کہنے لگیں کہ یہ فضول چیزیں کیوں اٹھا رکھی ہیں، پرانی باتیں چھوڑ دو، نئی زندگی جیو۔ میں نے نوٹ بک بند کر دی، یادیں باندھنے کی کوشش ویسے بھی بیکار جاتی ہے۔ اب بھیا صبح جلدی نکلتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، میرے پاس بیٹھتے بھی تھے تو نظریں نہیں ملاتے تھے۔ ایک دن میں نے خود ان سے پوچھا کہ بھیا بہت کچھ بدل گیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، بس وقت آگے بڑھ رہا ہے، ہمیں بھی بڑھنا چاہیے۔ میں نے ایک پل کو سوچا کہ وقت بدلتا ہے یا لوگ؟ کوئی جواب نہیں ملا۔ کمرے کے کونے میں رکھے بیگ کے اندر میں نے یونیورسٹی کی نئی فیس کی رسید رکھی، خاموشی سے بھیا کا انتظار کیا۔ کئی دنوں سے دل میں بس ایک بات تھی کہ پڑھنا ہے، پاپا کا خواب تھا، اور مجھے لگتا تھا کہ ابھی کچھ نہیں بگڑا۔ بھیا کمرے میں آئے تو میں نے ہمت کی اور کہا کہ بھیا میں نے ایف اے کمپلیٹ کر لیا ہے، اب میں کالج جانا چاہتی ہوں، میں فارم بھر چکی ہوں، صرف آپ کی پرمیشن چاہیے۔ بھیا تو خاموش رہے، پھر دھیرے سے بولے کہ یہ وقت پڑھنے کا نہیں ہے، حالات ٹھیک نہیں ہیں۔
میں نے تھوڑا حوصلہ دیا۔ بھیا پاپا چاہتے تھے کہ میں ڈاکٹر بنوں۔ اتنے میں ہی بھابھی اندر آ گئیں، کمر پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگیں کہ یہ وقت پڑھنے کا ہے یا چھت پر کھڑے ہو کر لڑکوں سے نظریں ملانے کا۔ بھابھی کی بات سن کر میرے قدم زمین سے ہٹ گئے تھے۔ میں نے کہا، کیا کہا آپ نے؟ بھیا کے چہرے کا رنگ بھی بدل چکا تھا۔ بھابھی نے کہا، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے چھت پر؟ میں نے ڈرتے ہوئے کہا کہ نہیں بھیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن وہ میری بات سنے بنا میری طرف بڑھنے لگے۔ تو پھر تم میرا نام روشن کر رہی ہو۔ انہوں نے میرا بازو پکڑا اور کہنے لگے، کیا میں اتنا اندھا ہو گیا ہوں کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے، لیکن لفظ جیسے خاموش ہو گئے تھے۔ بھابھی نے پیچھے سے کہا کہ کیا فائدہ ایسی لڑکی کو آگے پڑھانے کا، کل کو ہمارا سر جھکائے گی۔ بھیا نے کہا کہ بہت ہو گیا، تم اب پڑھائی نہیں کرو گی، ہم تمہارے لیے اچھا رشتہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کہا، رشتہ؟ ابھی کیوں؟ بھیا نے سخت لفظوں میں کہا کہ بس بہت ہو گیا، تمہارا آزاد گھومنا اب تمہارے لیے گھر ہی سب کچھ ہے۔ اس رات میں نے کھانے کو ہاتھ نہیں لگایا تھا، میرے کمرے میں ویرانی تھی۔ اگلے دن 2 اجنبی مرد، ایک ادھیڑ عمر کی عورت اور ان کے ساتھ ایک جوان لڑکا ہمارے گھر میں آئے تھے۔ میں چونک گئی تھی۔ بھیا نے کہا کہ کچھ مہمان آئے ہیں تمہارے لیے، باہر آؤ چائے لے کر۔ بھابھی نے کمرے کے دروازے پر آ کر کہا کہ رشتہ دیکھنے آئے ہیں، تیار ہو جاؤ۔ میں نے کہا، اتنی جلدی؟ کیا میں کچھ جان سکتی ہوں ان کے بارے میں؟ بھابھی نے کہا کہ بس باہر آ جاؤ۔ ان کے لفظوں میں سختی تھی۔ میں سادہ سے کپڑے پہن کر باہر آئی تھی۔ جیسے ہی میری نظر اس لڑکے پر پڑی، میرا دل بیٹھنے لگا تھا۔ وہ ایک عجیب سی ہنسی ہنس رہا تھا، اس کے منہ سے رال ٹپک رہی تھی اور مجھے لگاتار گھور رہا تھا۔ فوراً بھیا کی طرف دیکھا، وہ خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ نہ شرمندگی تھی، نہ کوئی صفائی تھی، جیسے کچھ غلط نہیں ہو رہا، جیسے سب کچھ معمولی سی بات ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ بھیا، یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا۔ بھابھی کہنے لگی، کیا کمی ہے اس میں؟ دولت ہے اس کے پاس، بہت ساری زمین ہے، اکلوتا ہے، تمہیں عزت ملے گی۔ میں نے کہا، لیکن وہ دماغی طور پر ٹھیک نہیں ہے۔ بھیا نے بات کاٹ دی اور کہنے لگے کہ تم جیسے لڑکیوں کے لیے ایسے ہی رشتے آتے ہیں، شکر کرو یہ لوگ تمہیں قبول کرنے کے لیے آئے ہیں۔ میری سانس رکنے لگی تھی، میں اس سے شادی نہیں کر سکتی تھی۔ بھابھی نے کہا کہ کوئی عزت دار لڑکا تمہیں قبول نہیں کرے گا، تم جیسی لڑکیاں خواب ہی دیکھتی رہ جاتی ہیں۔ میں نے پلٹ کر بھیا سے کہا، آپ جانتے ہیں میں کیسی ہوں، اب آپ بھی میری نیت پر شک کریں گے۔ اس بار وہ خاموش نہیں رہے اور کہنے لگے کہ بات نیت کی نہیں، بات حقیقت کی ہے۔ تم اب بوجھ ہو اور میں تمہیں اتنی آزادی نہیں دے سکتا۔ میں کچھ کہنے لگی کہ بھابھی نے اور بھی جان لیوا لفظ بولے۔ کہنے لگی کہ اگر تم راضی نہیں ہو تو ہم وہی کریں گے جو ہمیں بہتر لگے گا۔ اس کے بعد مہمان چلے گئے تھے۔ لڑکا جاتے جاتے بھی میری طرف دیکھ کر ہنسا تھا، جیسے کوئی کھیل ہو۔ میری ایک دوست تھی جو مجھے بہت اچھے سے سمجھتی تھی۔ میں نے فون پر اسے سب کچھ بتایا۔ اس نے کہا، کیا تم کچھ نہیں کہو گی؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ میں نے کہہ دیا، مگر سننے والا کوئی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی کہ میں بات کروں تمہارے بھیا سے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوشش کر لو، شاید کچھ بدل جائے۔ میری دوست رمشا بھیا سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ اس نے معمولی سے انداز میں بات کی، لیکن بھیا نے اسے روک دیا اور کہا کہ یہ ہمارا فیملی میٹر ہے، تم اس میں دخل اندازی مت کرو۔ بھابھی نے تو اور بھی زیادہ آگ لگا دی تھی اور کہنے لگی کہ یہی دوستوں کے بہکاوے ہوتے ہیں جو لڑکیوں کو بگاڑ دیتے ہیں۔ وہ روتی ہوئی میرے کمرے میں آئی تھی اور کہنے لگی کہ میں کچھ نہیں کر سکی۔ میں نے اسے تسلی دی، کہا کہ پتہ تھا، پر پھر بھی تمہارا شکریہ۔ اس رات مجھے نیند نہیں آئی تھی، خواب نہیں تھا، صرف ایک فیصلہ تھا جو مجھ سے پوچھے بنا کیا جا رہا تھا۔ اگلی صبح ناشتے کی میز پر سب معمولی سا تھا۔ بھیا خاموشی سے اخبار دیکھ رہے تھے، بھابھی دودھ گرم کر رہی تھی اور میں چائے کی پیالی میں چمچ ہلاتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے۔ 2 دن سے رمشا کی بات میرے دماغ میں گھوم رہی تھی۔ اگر تم کچھ نہیں کرو گی تو وہ تمہیں چپ چاپ رخصت کر دیں گے اور تم دیکھتی رہ جاؤ گی۔ شاید وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ شام کو آنٹی دوبارہ آئیں، ان کے ساتھ وہی عورت بھی تھی جو پہلے اس لڑکے کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ اس بار ان کے لفظ فیصلہ سنانے جیسے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے سوچ لیا ہے، اگلے ہفتے شادی ہے۔
میں نے فوراً پلٹ کر بھیا کی طرف دیکھا۔ یہ کیسا فیصلہ ہے؟ میری زندگی کا سوال ہے۔ انہوں نے نظریں چرا لی تھیں، جیسے سوال غیر ضروری ہو چکا تھا۔ بھابھی نے مسکرا کر کہا کہ سب کچھ آسانی سے ہو جائے گا، بس تم مان جاؤ، تمہارے حق میں یہی بہتر ہے۔ میں نے تیز آواز میں کہا کہ وہ لڑکا ٹھیک نہیں ہے، میں ایک پاگل سے شادی نہیں کروں گی۔ بھیا نے اخبار ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا کہ بس بہت ہو گیا، تم اپنے لیے فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ میں نے بھیا کو روکتے ہوئے کہا کہ میں ایک لڑکی ہوں اور لڑکی کا کیا کوئی حق نہیں ہوتا؟ بھابھی کہنے لگی کہ تم جیسے لوگوں کے لیے بہتر ہے کہ خاموشی سے رخصت ہو جاؤ اور دوسروں کو سکھ چین لینے دو۔ وہ لفظ سیدھا میرے دل پر لگے تھے۔ کیا سچ میں میری موجودگی ان کی زندگیوں کا بوجھ بن چکی تھی؟ اگلے دن مجھے بارات کی ڈیٹ بھی بتا دی گئی تھی۔ شادی کی تیاری ہو رہی تھی، کپڑے زیور سب کچھ تیار ہو رہا تھا اور مجھے صرف خاموشی سے تیار ہونے کا حق تھا۔ رمشا ایک بار پھر سے آئی تھی، میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنے لگی کہ تم بھاگ سکتی ہو، تمہارے پاس وقت ہے۔ میں نے کہا کہاں جاؤں گی؟ بھیا کے گھر میں جگہ نہیں، دوست کے گھر میں عزت نہیں، اور معاشرہ تو سوالوں کا پہاڑ ہے۔ اس نے کہا تو پھر مر جاؤ۔ وہ چیخ اٹھی تھی اور کہنے لگی کہ اس پاگل کے ساتھ زندگی گزارو گی۔ میں نے کہا کہ شاید یہی میرا نصیب ہے۔ شادی والے دن بھابھی کے چہرے پر جیت کی چمک تھی۔ مجھے پہننے کے لیے لال رنگ کا لہنگا دیا گیا تھا اور میں خاموش تھی۔ دل میں جیسے طوفان تھا۔ نکاح ہو چکا تھا اور میں اس گھر میں پہنچی جہاں ہر دیوار اجنبی تھی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے صوفے پر وہی لڑکا بیٹھا ہوا تھا۔ وہ مجھے دیکھتے ہی تالی بجانے لگا اور کہنے لگا یہ میری دلہن ہے امی، یہ میری دلہن ہے۔ اس کی امی نے مسکرا کر کہا کہ ہاں بیٹا، یہی ہے تمہاری دلہن، اب یہ تمہارا خیال رکھے گی۔ میں نے نظریں جھکا لی تھیں لیکن دل میں عجیب سی بے چینی ہوئی تھی۔ اس کے منہ سے نکلتی ہوئی رال زمین پر ٹپک رہی تھی اور وہ بار بار میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس کی ماں میرے قریب آ کر کہنے لگی کہ بیٹا اس کی طبیعت ایسی ہی ہے، مگر تم محبت سے کام لو گی تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ پاگل ضرور ہے مگر دل کا برا نہیں ہے۔ میں نے کچھ نہیں کہا تھا، بس سر جھکا لیا تھا۔ کمرے میں لے جانے کے بعد میں نے دروازہ بند کر دیا۔ وہ بھی میرے پیچھے اندر آ گیا تھا۔ بیڈ کے کنارے بیٹھ کر ہنستا رہا۔ میری دلہن میرے ساتھ رہے گی نا؟ میں نے غصے سے کہا کہ نکلو یہاں سے، مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ وہ کچھ سمجھا نہیں تھا، بس ہنستا رہا۔ اس نے کہا کہ دلہن دروازہ بند مت کرو نا، مجھے نیند آئے گی تمہارے پاس۔ میں نے اسے زور سے دھکا دیا اور کہا کہ نکلو۔ دروازہ کھول کر میں باہر نکلی تھی۔ اس کی امی وہیں کھڑی تھی، جلدی سے آگے بڑھ کر کہنے لگی کہ بیٹا برداشت کرو، اسے تھوڑا وقت لگے گا سمجھنے میں۔ میں نے کہا کہ یہ پاگل ہے، آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے کچھ نہیں چھپایا، بس امید تھی کہ شاید تم اسے سنبھال سکو گی۔ میں خاموش رہی، واپس آ کر دروازہ بند کر لیا۔ باہر کھڑا کہتا رہا کہ دروازہ کھولو دلہن، پلیز دروازہ کھولو۔ رات کٹ گئی تھی، نہ نیند آئی تھی نہ سکون آیا تھا۔ میرے سامنے ایک ایسا مستقبل تھا جس میں میرے گزرے ہوئے وقت کا کوئی درد نہیں تھا۔ صبح کے وقت میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ باہر گارڈن میں جھولے پر بیٹھا بچوں کی طرح خوش ہو رہا تھا اور اس کی امی میری ساس پودوں کو پانی دے رہی تھی۔ ہر چیز کا انتظام سکون سے لگ رہا تھا، مگر میرے اندر ایک شور تھا جو ہر گزرتے ہوئے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ دروازہ کھلا، وہ اندر آئیں۔ ہاتھ میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ کہنے لگیں کہ بیٹا کچھ کھا لو، رات سے تم نے کچھ نہیں کھایا۔ میں نے ان سے نظریں نہیں ملائیں، بس دھیرے سے کہا کہ مجھے بھوک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بھوک نہیں، زندگی کی بات ہے۔ وہ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی تھیں اور کہنے لگیں کہ میں جانتی ہوں تمہیں یہاں ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو رہا ہے، لیکن نعمان کو تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے سوال کرتے ہوئے انداز میں ان کی طرف دیکھا اور کہا کیونکہ وہ پاگل ہے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہنے لگیں کہ وہ پاگل نہیں ہے، بس بیمار ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے اس کا علاج کروایا تھا، اس کے اندر کافی سدھار آیا، مگر وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہو سکا۔ محبت سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔ محبت کا لفظ سن کر میں ہنس پڑی تھی۔ میں نے کہا محبت زبردستی کی شادی سے پیدا نہیں ہوتی۔ وہ خاموش ہو گئی تھیں، لیکن پھر کہنے لگیں کہ مجھے اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی ہمسفر چاہیے تھی جو صرف بیوی نہ ہو، سہارا ہو۔ تمہیں دیکھ کر مجھے لگا تم وہ بن سکتی ہو۔ میں نے کڑوا سوال کیا کہ یہ فیصلہ آپ نے اکیلے کیسے کر لیا؟ مجھ سے تو پوچھا ہوتا۔ انہوں نے کہا کہ وقت نہیں ملا تھا، حالات ایسے ہو گئے تھے، اور تمہارے گھر والوں نے بھی تو کچھ نہیں کہا۔ ہاں سچ میں میرے اپنے ہی تو سب کچھ طے کر چکے تھے۔ اس کے بعد ہر دن ایک جیسا گزرنے لگا تھا۔ صبح ناشتے کے وقت کبھی تالیاں بجاتا تھا، کبھی زمین پر بیٹھ کر کار دوڑاتا تھا اور کبھی میرے کمرے میں آ کر میری چیزیں الٹ پلٹ کر دیتا تھا۔ میں نے ایک دن اس کی امی سے کہا کہ کم سے کم اسے میرے کمرے سے دور رکھا کیجیے، مجھے کچھ وقت چاہیے۔ انہوں نے پھر نرمی سے کہا
اسے تمہاری عادت ڈالنی ہے، نہیں تو وہ اور بگڑ جائے گا۔ ایسا لگتا تھا جیسے میں ایک مریض ہوں جسے دوسرا مریض سنبھالنے کے لیے مجھے مجبور کر دیا گیا ہے۔ رات کے وقت میں چھت پر چلی گئی تھی، آسمان کی طرف دیکھتی رہی اور سوچتی رہی، کیا سچ میں اب کبھی واپس نہیں جا سکتی؟ کیا یہی میرا نصیب ہے؟ ایک دن رمشا اچانک سے آ گئی۔ میری ساس نے خوشی خوشی اسے اندر بلایا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم انم کی دوست ہو، وہ بہت ہی تعریف کرتی ہے تمہاری۔ میں نے چونک کر دیکھا، میں نے تو ان سے کوئی تعریف نہیں کی، کسی کی بھی۔ رمشا مسکرانے لگی اور کہنے لگی کہ آنٹی میں بس انم کو دیکھنے کے لیے آئی تھی، کافی دن ہو گئے تھے۔ ہم دونوں کمرے میں گئے، میں نے دروازہ بند کیا، اس نے فوراً میرے چہرے کو دیکھا اور کہنے لگی کہ تم تو بہت کمزور ہو گئی ہو، سب ٹھیک ہے نا؟ میں نے آنکھیں پھیر لی۔ اس نے کہا کہ کیا لگتا ہے اس کی حالت ویسی ہی ہے؟ میں نے کہا کہ نہیں، اب وہ زیادہ چپ ہے، لیکن باتیں عجیب سی کرتا ہے۔ کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہ وہ سچ میں پاگل ہے بھی یا نہیں۔ رمشا نے بیگ سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور کہنے لگی کہ یہ دوائی ہے، میرے چاچا ہومیوپیتھک کے ڈاکٹر ہیں، کہہ رہے تھے کہ دماغی کمزوری کے مریضوں کے لیے ہے، دھیرے دھیرے اثر کرتی ہے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، یہ دوائی ہے یا زہر؟ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی، سمجھو دوائی ہے اور جان لیوا بھی۔ چیز کا فرق صرف نیت میں ہوتا ہے۔ تم اسے یہ روز چائے میں 2 بوند ملا کر دے دو، اور اگر کچھ ہو گیا تو کچھ نہیں ہوگا، مرے گا نہیں، بس کمزور ہو جائے گا، پھر تم جو چاہو کرو۔ میں نے شیشی پکڑ لی تھی، ہتھیلی میں بند کی اور بنا کچھ کہے اپنے بیگ میں رکھ دی تھی۔ اس نے جاتے جاتے کہا کہ یاد رکھو، کوئی خود تمہیں چھٹکارا نہیں دے گا، خود ہی راستہ بنانا پڑتا ہے۔ اس رات جب میں نے چائے بنائی، ہاتھ کانپ رہے تھے۔ شوہر اپنے کمرے میں بیٹھا ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا۔ میں نے چائے میں 2 بوند دوائی ڈالی اور اس کے سامنے رکھی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ چائے تم نے بنائی ہے؟ میں نے دھیرے سے کہا کہ ہاں۔ اس نے کہا چائے اچھی لگتی ہے۔ اس کے لفظ نے میرے دل کو ہلکی سی ہچکچاہٹ میں ڈال دیا تھا، لیکن میں خاموش رہی۔ وہ چائے پیتا رہا اور میں اسے دیکھتی رہی۔ یہ پہلا دن تھا اور شاید پہلی رات بھی، جہاں میں ایک نئی سازش کی بنیاد رکھ رہی تھی، لیکن سچ یہ تھا کہ میں قید تھی، تنہائی کی، بے بسی کی اور اس فیصلے کا جس کا میں نے کبھی خواب بھی نہیں دیکھا تھا۔ چائے کا کپ اس کے ہاتھ میں تھا۔ وہ چائے کی پہلی چسکی لیتا تو میرا دل زور سے دھڑکنے لگتا تھا، لیکن وہ ہنستا تھا اور کہنے لگا کہ آج کی چائے میں کچھ خاص بات ہے۔ میں پلٹ کر کچن کی طرف منہ کر لیتی تھی تاکہ میری آنکھوں میں چھپی ہوئی چالاکی وہ پڑھ نہ سکے۔ پہلا دن گزر گیا تھا، پھر دوسرا، پھر 1 ہفتہ گزر گیا، اور میں ہر دن چائے میں 2 بوندیں دوائی ملاتی رہی۔ ساس خوش تھی کہ میں اپنے شوہر کا خیال رکھ رہی ہوں۔ وہ ہمیشہ کہتی تھی کہ بیٹا تم نے تو میرے بیٹے کو بدل دیا ہے، اب وہ تمہارے ساتھ ٹائم گزارنے لگا ہے۔ پہلے تو وہ کمرے میں بند رہتا تھا، میں صرف ہلکا سا مسکرا دیتی تھی، کچھ کہے بنا، لیکن وہ سچ میں بدلنے لگا تھا۔ اس کی حرکت اب پہلے جیسی معصوم یا عجیب نہیں لگتی تھی۔ ایک دن تو اس نے اپنی شرٹ خود پریس کرنے کی ضد کی تھی۔ میں نے چونک کر کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ کوشش کر رہا ہوں شاید تمہیں تھوڑا سکون دے سکوں۔ میں نے نظریں چرا لی تھیں، لیکن دل میں ایک جھٹکا ضرور لگا تھا، وہ معمولی نہیں تھے۔ ایک دن جب میں چائے دے کر واپس پلٹی، کمرے کے دروازے سے دیکھا وہ آئینے کے سامنے بالوں میں کنگھی کر رہا تھا، بہت طریقے سے، نہ کوئی حرکت، نہ کوئی چیخ، نہ تالیاں بجانا۔ اگلے دن میں روز کی طرح چائے میں دوائی ڈال رہی تھی جب پیچھے سے آواز آئی، کتنی بوندیں ڈالی ہیں؟ آج میرے ہاتھ سے چمچ لگ بھگ گر گیا تھا۔ میں پیچھے پلٹی تو دروازے پر وہ کھڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کے چہرے کو دیکھا اور کہا کہ مطلب؟ میں نے گھبرا کر پوچھا تھا۔ اس نے مسکرا کر کہا کہ بس ایسے ہی پوچھا، تم روز چائے میں کچھ ڈالتی ہو نا؟ اس کی بات سن کر میری آواز گلے میں اٹک گئی تھی۔ وہ میرے پاس آیا، کپ تھاما اور ایک ہی گھونٹ میں پی گیا اور کہنے لگا مجھے تمہاری چائے سے پیار ہے۔ وہ اتنا کہہ کر نکل گیا تھا۔ وہ لفظ میرے لیے بجلی بن گئے تھے۔ اگر وہ سب کچھ جانتا ہے تو کیا یہ سب ناٹک کر رہا تھا؟ اگلی صبح میں نے اپنی ساس سے پوچھا کہ نعمان کیا پوری طرح سے نارمل تھا؟ انہوں نے چونک کر میری طرف دیکھا، پھر دھیرے سے کہنے لگیں کہ بچپن میں وہ بالکل ٹھیک تھا، مگر جب اس کے ابو کا ایکسیڈنٹ ہوا اس کے بعد جیسے وہ چپ ہو گیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ وہ ڈپریشن میں ہے، پھر اس نے بولنا چھوڑ دیا، ہنسنا چھوڑ دیا، پھر پاگلوں جیسی حرکتیں کرنی شروع کر دیں۔ میں نے پوچھا علاج ہوا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں بہت کروایا تھا۔ پھر سب نے کہا کہ بس اسے اکیلا چھوڑ دو، اب تم ہو تو ہمیں امید ہے۔ ان کی باتوں میں کوئی جھوٹ نہیں تھا، لیکن میرے دماغ میں رمشا کی دی ہوئی شیشی اور اس کا بدلتا ہوا رویہ آپس میں ٹکرا رہے تھے۔ اگلے کچھ دن گزر گئے تھے۔ ایک دن مجھے کتاب لا کر دی تھی اور کہنے لگا کہ یہ تمہارے لیے ہے، سنا تھا کہ تم ڈاکٹر بننا چاہتی ہو۔ میں نے چونک کر کتاب پکڑی اور کہا کہ تمہیں کیسے پتا؟
وہ کہنے لگا، کیا پاگل لوگ سب کچھ نہیں سمجھتے؟ میں نے دھیان سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس کا چہرہ بالکل نارمل تھا، وہی انداز، بات چیت، سب کچھ۔ اس رات میں نے چائے میں دوائی نہیں ملائی تھی۔ اس نے چائے پی، کچھ نہیں کہا، لیکن جاتے جاتے کہنے لگا کہ آج ذائقہ بدلا بدلا سا ہے۔ میں جان چکی تھی کہ وہ سب کچھ جان چکا ہے۔ اب ہر قدم پھونک پھونک کر رکھنا پڑ رہا تھا۔ رمشا کو فون کیا کہ تم نے جو دوائی دی تھی وہ کیا سچ میں جان لیوا تھی؟ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی کہ تم کہہ رہی تھی مر جائے تو تمہاری جان چھوٹ جائے گی، کیا وہ زندہ ہے ابھی بھی؟ میں نے کہا وہ بدل رہا ہے، جیسے سب کچھ جانتا ہو۔ پھر کہنے لگی کہ ہو سکتا ہے تم جو جان لیوا چیز اسے دے رہی ہو وہ اس پر اثر نہ کر رہی ہو۔ میں نے بات کاٹ دی تھی، یا شاید وہ پاگل ہی نہ ہو۔ اب میں خود کنفیوز ہو گئی تھی۔ جسے میں کمزور کر رہی تھی وہ اور مضبوط ہوتا جا رہا تھا۔ جسے میں پاگل سمجھ رہی تھی وہ اب مجھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ جسے میں سمجھ رہی تھی وہ اب مجھے پلٹ کر دیکھ رہا تھا۔ میری ہر قدم پر اب ایک سوال سایہ بن چکا تھا، کیا میں قید ہوں یا وہ قید ہے؟ اب خود مجھ سے آزادی مانگ رہی ہے۔ رات کے وقت جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو نعمان دروازے کے پاس کھڑا تھا، ہاتھ میں تولیہ، بال تھوڑے سے گیلے تھے اور اس کی آنکھوں میں ایک الگ سی چمک تھی۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہوا بالوں میں کنگھی پھیر رہا تھا۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے، شرٹ کے بٹن پورے بند تھے، جوتوں کے لیسز بھی ٹھیک سے بندھے ہوئے تھے۔ وہ بالکل بھی ویسا نہیں لگ رہا تھا جیسے کچھ ہفتے پہلے تھا۔ اس کے چہرے پر ویسی عجیب ہنسی نہیں تھی، نہ رال ٹپک رہی تھی، حرکتیں، سب کچھ نارمل سا تھا، بلکہ وہ بہت زیادہ سیریس لگنے لگا تھا۔ اس نے میری طرف دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ چائے نہیں لائی آج؟ میرا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں نے نظریں چرا کر کہا کہ بس ابھی بناتی ہوں۔ میں کچن میں گئی لیکن ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ چولہا جلایا، پانی رکھا، وہ شیشی جس کی بوند میں روز چائے میں شامل کرتی تھی ہاتھ میں لی، لیکن آج بہت کچھ الگ تھا۔ میں نے وہ شیشی ٹیبل پر رکھ دی اور چائے بنا کسی ملاوٹ کے بنائی تھی۔ جب چائے لے کر کمرے میں داخل ہوئی تو وہ اپنی پرانی ڈائری کھول کر بیٹھا ہوا تھا، کچھ پرانے نوٹس دیکھ رہا تھا۔ میں نے کپ اس کے قریب رکھا۔ وہ کہنے لگا کہ آج خوشبو کچھ اور ہے۔ اس نے کپ تھامتے ہوئے کہا تھا۔ میں نے پوچھا کیوں؟ باقی دنوں کی چائے خراب تھی کیا؟ اس نے نظریں مجھ پر گاڑی تھیں اور ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگا کہ نہیں، بس آج وہ خاص دوائی شامل نہیں کی گئی۔ اس کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے کوشش کی تھی کہ چہرے کے تاثرات قابو میں رکھوں۔ میں نے کہا کیا مطلب ہے؟ اس نے کہا وہی جو تم سمجھ رہی ہو۔ میں خاموش رہی۔ اس نے چائے کا گھونٹ لیا جیسے مذاق سے زیادہ کچھ کہنا چاہتا ہو، پھر کہنے لگا کہ انم، شروع میں جب تم روز ہی چائے دیتی تھی میں سوچتا تھا کہ یہ محبت کا اثر ہے۔ پھر میں نے وہ ذائقہ محسوس کرنا شروع کیا جو ہر روز الگ ہوتا جا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے کہا تو تم نے چائے ٹیسٹ کروائی تھی؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ پہلے شک کیا، پھر ایک دن باہر گیا اور ایک دوست کے ذریعے ٹیسٹ کروایا۔ وہ کرسی سے اٹھا اور میرے قریب آ کر کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے وہ کوئی جان لیوا زہر نہیں تھا، وہ دماغ کی کمزوری کے مریض کے لیے ایک ضروری دوائی تھی جو دراصل مریض کو دماغی سکون دیتی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ نہیں پتہ تھا، اس نے کہا، لیکن مجھے پتہ ہے، تمہیں سب پتہ تھا، فرق صرف اس بات سے تھا کہ میں زندہ کیوں ہوں۔ میں نے بیٹھتے ہوئے کہا میں صرف آزاد ہونا چاہتی تھی۔ اس نے کہا انم، آزادی دوسروں کو ختم کر کے نہیں ملتی۔ اس کے لفظ اب سخت ہو چکے تھے۔ اس نے کہا تمہیں لگتا ہے کہ میں سچ میں پاگل ہوں؟ میں نے کہا تو کیا تم نہیں ہو؟ اس نے میری طرف ایک پل کو دیکھا جیسے کچھ چھپا رہا ہو۔ اس نے کہا کہ نہیں، اب نہیں۔ میں ڈپریشن کا مریض ضرور تھا، میری والد کی اچانک موت نے مجھے توڑ کر رکھ دیا تھا، کچھ وقت کے لیے سب کچھ دھندلا سا ہو گیا تھا، لیکن پھر میں نے خود کو سنبھالا اور جب میرے چاچا جی نے میرے بارے میں پاگل ہونے کی افواہ پھیلائی تو میں نے خاموشی ظاہر کر لی تھی۔ میں نے کہا تم بول سکتے تھے۔ وہ کہنے لگا کہ میرے چاچا جی مجھے مار دیتے، میری امی بھی ان کے رحم و کرم پر تھی، میں نے پاگل بن کر خود کو اور اپنی ماں کو بچایا ہے۔ اب ساری گتھیاں سلجھنے لگی تھیں۔ اس کی خاموشیاں، اس کی مسکراہٹ، سب ایک کھیل تھا، صرف بچاؤ کرنے کا، لیکن میرا کھیل تو بہت ہی خطرناک تھا۔ میں نے کہا تو تم نے میری اور میری سہیلی کی باتیں سن لی تھیں؟ اس نے کہا پہلے دن ہی جب تم نے دوائی ڈالنی شروع کی تھی مجھے شک ہو گیا تھا۔ ایک دن جب تم فون پر بات کر رہی تھی میں دروازے کے پیچھے تھا، ہر لفظ سن رہا تھا، لیکن میں خاموش رہا کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم کہاں تک جا سکتی ہو۔ میں نے شرمندگی سے سر جھکا لیا اور کہا کہ مجھے لگا تم کمزور ہو، اس لیے تمہاری بیماری کا فائدہ اٹھا لیا۔
وہ خاموش کھڑا رہا، پھر دھیرے سے بولا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا، لیکن سب کچھ وہیں سے شروع نہیں ہو سکتا جہاں تم نے چھوڑا تھا۔ میں نے کہا تو اب کیا ہوگا؟ اس نے کہا کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جو چہرہ تم نے میرے پیچھے سوچا تھا وہ صرف تمہاری آنکھوں کا دھوکا تھا۔ وہ دروازے کی طرف بڑھا اور جاتے جاتے کہنے لگا کہ کل سے چائے مت بنانا، میں خود ہی بنا لوں گا۔ شیشی ابھی بھی ٹیبل پر رکھی ہوئی تھی۔ میں خاموش تھی، لیکن اس کے اندر جو سچ چھپا ہوا تھا وہ اب میرے خلاف گواہی بن چکا تھا۔ جسے میں نے ایک بوجھ سمجھا تھا، اب میرے لیے وہ آئینہ بن چکا تھا جس میں میرا اصلی چہرہ صاف صاف نظر آنے لگا تھا۔ کمرے میں خاموشی تھی، دروازے کی کنڈی بھی پوری طرح سے بند نہیں ہوئی تھی کہ میرے دماغ میں گونجنے لگے کہ کل سے چائے مت بنانا۔ اتنا سادہ لفظ، لیکن اس کے پیچھے جنگ چھپی ہوئی تھی۔ میرے اندر نے اس کو کنٹرول کیا۔ اگلی صبح میں نے سچ میں چائے نہیں بنائی تھی۔ وہ خود کچن میں گیا، دودھ گرم کیا، چینی ڈالی اور پھر میری نظر کے سامنے آ کر ٹیبل پر کپ رکھا اور کہنے لگا، اب یہ چائے ہے، صرف چائے، نہ دوائی ہے، نہ نیت ہے، نہ پلاننگ ہے۔ میں نے اسے خاموشی سے دیکھا۔ وہ وہی انسان تھا جسے میں کمزور سمجھتی رہی تھی، لیکن اب اس کی آنکھوں میں لفظوں کا ایک ٹھہراؤ تھا، جیسے ہر سچ اس کے اندر برسوں پکتا رہا ہو۔ دوپہر کو اس نے مجھے گارڈن میں بلایا۔ ہم دونوں ایک ساتھ کرسیوں پر بیٹھے تھے، میری ساس اندر تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے سوچ رہا ہو کہ کہاں سے بات کی شروعات کی جائے۔ پھر کہنے لگا کہ پتہ ہے، میری زندگی تم سے بہت پہلے بکھر چکی تھی، اب ایک موقع بھی تھا۔ میں نے نظریں نہیں ملائی، وہ بولتا رہا۔ میرے پاپا کی موت ایک حادثہ نہیں تھی، بلکہ سازش تھی۔ ان کی زمین، بزنس، سب میرے چاچا کی نظر میں تھا۔ جیسے ہی پاپا اس دنیا سے گئے، چاچا جی نے موقع پا لیا۔ شروع میں تو انہوں نے میرے ساتھ نرمی دکھائی، پھر دباؤ ڈالنے لگے کہ میں سب کچھ ان کے نام کر دوں۔ میں نے انکار کیا تو انہوں نے میرے خلاف ایک پلان بنایا۔ مجھے دماغی مریض کر دینے کی کوشش کی گئی۔ انہوں نے ڈاکٹروں کو پیسے دیے، جھوٹے کاغذات تیار کروائے، مجھے ایسے ہسپتال میں داخل کروایا جہاں مجھ پر تجربات کیے جا رہے تھے۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، پھر تم واپس کیسے آئے؟ انہوں نے کہا کہ ہسپتال کے ڈاکٹرز میں سے ایک ڈاکٹر نے سچائی جان لی تھی اور میری امی کو بتا دیا تھا، تب امی مجھے واپس لائی تھیں، لیکن تب تک کافی دیر ہو چکی تھی۔ سارے رشتہ داروں میں اور میری فیملی نے مجھے پاگل ثابت کر دیا تھا۔ میں نے سوچا اگر میں چاچا جی کے سامنے نارمل آیا تو وہ دوبارہ سے کوشش کریں گے، اسی لیے میں نے وہی روپ اوڑھ لیا جو انہیں صحیح لگتا تھا۔ پھر شادی کا ذکر آیا۔ چاچا جی کو لگا کہ اگر میری شادی ہو گئی تو کیا فرق پڑے گا، میں تو ایک پاگل انسان ہوں۔ لیکن ماں نے تمہیں پسند کیا، شاید انہیں لگا کہ تم میرا علاج بن سکتی ہو۔ میں نے دھیرے سے کہا، اور تم نے کچھ نہیں کہا؟ وہ بولا، کچھ نہیں کہا، کیونکہ میں جاننا چاہتا تھا کہ جب ایک معمولی لڑکی کو ایک پاگل مریض کے ساتھ باندھا جائے تو وہ کیا سوچے گی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ جو تم نے پایا وہ جان لیوا چیز تھی۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، ہاں، جان لیوا زہر، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ جان لیوا چیز مجھے مار نہیں سکی، بلکہ شاید اس نے مجھے اور بھی زیادہ ہوشیار کر دیا۔ میں نے کہا، تمہیں کب شک ہوا؟ اس نے کہا، جب تم نے پہلی بار چائے کے ذائقے کو بدلا۔ میں نے سوچا کہ شاید اتفاق ہے، لیکن پھر تمہاری نظریں بدلنے لگیں، تمہارا رویہ، اور ہر وہ چیز یہ اشارہ دے رہی تھی کہ تم نے ضرور کچھ کیا ہے۔ میں نے کہا، تو پھر تم نے کچھ کیوں نہیں کہا؟ اس نے کہا، کیونکہ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ تم خود کہاں اور کس حد تک جاؤ گی۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ مجھے لگا کمزور ہو، پاگل ہو، ایک ایسا انسان جس کے ساتھ رہنا ایک سزا ہے۔ میں نے کہا، کیونکہ میرے اندر جو فیصلہ کروایا گیا تھا وہ میرے بھیا کا تھا، بنا حقیقت جانے، بس کچھ سن کر اور مان کر۔ اب میری نظریں بھی اس سے نہیں بچ سکیں۔ وہ مجھے ایسے دیکھ رہا تھا جیسے پہلی بار دیکھا ہو۔ میں نے پوچھا، تو اب؟ اس نے کہا، تمہارے سامنے اب وہ انسان بیٹھا ہے جو خود کو بچانے کے لیے پاگل بن گیا، لیکن تمہیں بچانے کے لیے چپ رہا۔ میں نے کہا، مجھے بچانے کے لیے؟ اس نے کہا کہ ہاں، کیونکہ جب میں نے تمہاری سہیلی کی آواز سنی تو میں جان گیا تھا کہ تم اس وقت وہ فیصلہ کر رہی ہو جو تمہارے بس میں نہیں۔ تم صرف ایک بے بس لڑکی تھی جسے سب نے دھکا دیا تھا۔ میں نے کہا، اور تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں نے خود کو معاف کر دیا کہ میں نے تمہیں اتنا قریب آنے دیا، لیکن تمہیں سمجھا اور سمجھ کر خاموش رہا۔ میں نے کہا، تو اب کیا ہم دونوں صرف سچ کے ساتھ زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور وہ سچ یہ ہے کہ ہم دونوں نے خود کو آزمایا ہے، زخمی کیا ہے۔ اس نے کہا کہ لیکن اب وقت ہے کہ ہم نئے طریقے سے سوچیں۔ میں نے اپنی نظر گارڈن میں ہلتے ہوئے پھولوں پر جما لی تھی۔ شاید اب وہی میرے اندر کھلنے والے نئے موسم کی پہچان تھے، اور جسے میں نے کبھی نہیں سمجھا تھا اب میرے سامنے پورے انسان کے طور پر کھڑا ہوا تھا، سچائی کی شکل میں۔
اس کی باتوں کے بعد کمرے کا ماحول جیسے بدل گیا تھا۔ لفظوں کے بیچ کوئی خالی جگہ نہیں بچی تھی، نہ کوئی شک تھا، نہ کوئی پردہ تھا۔ میرے پاس اب چھپانے کو کچھ بھی نہیں تھا، لیکن عجیب بات یہ تھی کہ اس کے لفظوں میں نہ تو طعنہ تھا نہ بدلہ تھا، جیسے وہ سب کچھ پی چکا ہو۔ 2 دن گزر گئے تھے۔ وہ روز کے مطابق ناشتہ بناتا، چائے لاتا اور میرے لیے کرسی کھینچ کر رکھ دیتا تھا۔ خاموشی برقرار رہتی تھی، لیکن اب وہ بوجھل نہیں لگتی تھی۔ سچ کی روشنی شاید اتنی تیز ہوتی ہے کہ آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، پر وقت کے ساتھ دکھائی بھی سب کچھ دینے لگ جاتا ہے۔ اس دن جلدی گھر واپس آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک فائل تھی۔ مجھے دیکھ کر سیدھا ڈرائنگ روم میں گیا تھا، امی کو بلایا اور کچھ کاغذات دکھانے لگا۔ میں دروازے کے پیچھے کھڑی سب کچھ سن رہی تھی۔ اس نے کہا، یہ سب میری وکیل نے تیار کیا ہے۔ اس کی امی نے کہا کہ یہ سب کیا ہے بیٹا؟ نعمان نے کہا، امی یہ چاچا کے خلاف ثبوت ہیں، زمین کے جعلی دستاویزات ہیں، سگنیچر کی نقل اور پاپا کے ایک پرانے دوست کا بیان، سب کچھ تیار ہے۔ کل پولیس ساتھ جائے گی۔ اس کی امی نے ایک لمحے کے لیے کچھ کہنا چاہا، لیکن رک گئی اور کہنے لگی کہ یہ سب کب سے چل رہا تھا۔ نعمان نے کہا، یہ سب تو وقت سے پہلے چل رہا ہے، لیکن اب بہت وقت ہو چکا ہے، اب ٹائم آ گیا ہے انہیں جواب دینے کا۔ اگلی صبح پولیس آئی۔ چاچا کے گھر پر چھاپا پڑا۔ کچھ لوگ ہکا بکا رہ گئے تھے۔ چچا خاموشی سے کھڑا رہا، صرف ایک لفظ کہا کہ یہ میرے باپ کا حق تھا اور اب یہ میرا فرض ہے۔ میں دور سے کھڑی ہوئی سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ اس دن کے بعد وہ نہ صرف میرے لیے بلکہ ایک نئی پہچان بن چکا تھا۔ شام کو جب وہ گارڈن میں بیٹھا تو میں پہلی بار اس کے قریب آ کر خود بیٹھ گئی تھی۔ میرے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا، لیکن میں نے پہلی چسکی لیے بنا پوچھا، کیا تم سچ میں مجھے معاف کر چکے ہو؟ اس نے میری طرف دیکھا، دھیرے سے کہنے لگا، اگر نہیں کرتا تو کبھی تمہیں یہ سب نہیں بتاتا۔ میں نے کہا، تو کیا تم سب کچھ بھول جاؤ گے؟ اس نے کہا کہ نہیں، کچھ زخم وقت کے ساتھ دب جاتے ہیں، لیکن نشان رہتے ہیں۔ تم بھی یاد رہو گی، تمہاری نیت، تمہارا ڈر بھی، لیکن میں یہ سب اپنے دل میں قید نہیں رکھنا چاہتا۔ میں خاموش رہی۔ اتنے میں موبائل پر رمشا کا میسج آیا کہ تم آزاد ہو گئی۔ میں نے اسے کال کی اور کہا کہ تم نے جو مجھے دوائی دی تھی وہ جان لیوا چیز نہیں تھی۔ وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی، میں نے تم سے کب کہا تھا کہ وہ اصلی جان لیوا چیز ہے؟ بس تمہیں وہ قدم اٹھانے کا حوصلہ دینا تھا جو تم اکیلے نہیں اٹھا سکتی تھی۔ میں نے کہا، تو تم نے مجھے جھوٹے بھروسے کے ساتھ کھیلنے دیا۔ اس نے کہا کہ انا، میں نے تمہیں صرف وہ دکھایا جو تم دیکھنا چاہتی تھی، تمہیں ایک راستہ دیا، فیصلہ تم نے خود کیا۔ میں نے موبائل بند کر دیا۔ سمجھ آ گیا تھا کہ اس نے شاید میرا بھلا چاہا تھا، لیکن وہ راستہ، وہ نیت، سب کچھ گمراہ تھا۔ رات کو جب میں نے اس کے لیے کھانا لگایا تو وہ کچھ بھی نہ کہے میرے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا۔ میں نے پلیٹ اس کے سامنے رکھی۔ وہ خاموش رہا، پھر دھیرے سے میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں نے پوچھا، اب ہم کیا کریں گے؟ اس نے کہا، جیسے زندگی گزارتے ہیں ویسے ہی گزاریں گے، نہ تم مجرم ہو نہ میں مریض ہوں۔ میں نے دھیرے سے کہا کہ سچ میں ہم دونوں اپنی زندگی شروع کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کہ ہاں، بنا شرط کہ اب کوئی کھیل نہیں ہوگا، صرف سچ ہوگا اور ہم دونوں ہوں گے۔ اس نے پہلی بار میرے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا تھا، جیسے یقین دلا رہا ہو کہ یہ رشتہ اب کچے دھاگے سے نہیں، پورے یقین کے ساتھ بندھا ہے۔ اگلے دن وہ میرے ساتھ بازار گیا تھا، ایک کتابوں کی دکان سے۔ اس نے میڈیکل کی ایک بک خریدی تھی اور کہا کہ تم ابھی بھی ڈاکٹر بننا چاہتی ہو تو سارا راستہ کھلا ہوا ہے۔ میں خوش ہو گئی تھی۔ وہ راستہ جو میں نے بند سمجھا تھا، آج میرے شوہر نے دوبارہ کھول دیا تھا۔ وہ شوہر جسے میں نے کبھی قبول ہی نہیں کرنا چاہا تھا۔ جب ہم واپس آئے تو امی دروازے پر کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر سکون تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیٹا، تم دونوں کو دیکھ کر لگتا ہے جیسے گھر میں خوشیاں دوبارہ لوٹ آئی ہوں۔ خیر، اب میرے پاس وہ سب کچھ تھا جو ایک نئی زندگی کی شروعات چاہتا تھا۔ اگلی صبح میرا شوہر کچن میں ناشتہ بنا رہا تھا، امی میز پر اخبار پڑھ رہی تھی، میں اپنے کمرے کی کھڑکی کے پردے ٹھیک کر رہی تھی۔ سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے برسوں کی دھن چھوٹ چکی ہو۔ میں نے میز پر ناشتہ رکھا اور تیز آواز میں کہا کہ اگر چائے میں کچھ ڈالنا ہے تو اب شہد ڈال دینا، جان لیوا زہر نہیں۔ امی نے اس کو دیکھا اور میں مسکرا دی تھی۔ ہم دونوں کے بیچ اب وہ خاموشی نہیں رہی تھی جو کبھی ہر بات سے پہلے آ جاتی تھی۔ باتوں میں ہلکی سی چھیڑ چھاڑ اور روز ایک دوسرے کی فکر ہوتی تھی۔ اس میں میرے شوہر کی باتوں کی روشنی بھی شامل ہو چکی تھی۔ اسی شام بھیا کا فون آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اور تمہاری بھابھی تم سے ملنے آنا چاہتے ہیں، تم سے کچھ کہنا ہے مجھے۔ میں نے ہچکچاتے ہوئے کہا کہ بھیا آپ آ جاؤ، نعمان گھر پر ہے۔ شام کو جب وہ آئے تو امی نے دروازہ کھولا۔ بھابھی کی نظر جھکی ہوئی تھی، چہروں پر تانوں کی لہر نہیں تھی جو کبھی ہر بات میں چھپے ہوتے تھے۔ اب سب کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ بھیا نے ایک لمحے کی خاموشی کے بعد کہا،
کہ انم میں نے تمہیں پہچاننے میں بہت دیر کر دی۔ بھابھی نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور کہنے لگی کہ انم شاید میں اس گھر کی قابل ہی نہیں تھی جہاں ماں کا سایہ نہ ہو، اور تم سے مقابلہ کرنا اپنا فرض سمجھ بیٹھی۔ مجھے معاف کر دو انم۔ میں نے ان دونوں کی طرف دیکھا اور دھیرے سے کہا کہ شاید جو کچھ ہوا وہ ہمیں یہ سکھانے کے لیے تھا کہ کبھی کبھی اپنوں کی پہچان وقت ہی بتاتی ہے، لیکن جب آنکھ کھل جائے تو شکوہ ختم ہو جانا چاہیے۔ امی نے چائے لا کر سب کے سامنے رکھ دی تھی اور پہلی بار بھیا نے مجھ سے نظریں ملائی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ پاپا نے ہمیشہ کہا تھا تم میں کچھ خاص ہے۔ میں نے وہ دیر سے جانا۔ رات کو جب سب چلے گئے تو میں چھت پر جا کر کھڑی ہو گئی تھی۔ نعمان میرے ساتھ کھڑے رہے، کہنے لگے کہ سچ بتاؤ، اگر تمہیں موقع ملے تو کیا تم سب کچھ بدلنا چاہو گی؟ میں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا کہ نہیں، کیونکہ اگر سب کچھ نہیں ہوتا تو شاید میں تمہیں کبھی نہیں پہچان پاتی۔ وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ محبت وقت مانگتی ہے، دھوکہ نہیں، لیکن تم نے مجھے وقت بھی دیا اور دھوکہ بھی۔ میں نے ہلکے سے کہا لیکن آخر میں تم نے سب کچھ معاف کر دیا، کیونکہ معافی بھی وہی دیتا ہے جو خود سچائی سے گزر چکا ہو۔ اگلے دن میں نے فیصلہ کیا کہ اب وقت ہے کچھ معمولی باتوں پر ہنسنے کا، کچھ چھوٹے سفر پر جانے کا۔ ہم دونوں شہر کی پرانی جھیل کے کنارے گئے تھے، وہی جھیل کبھی نعمان اپنے پاپا کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اس نے بتایا کہ میں یہاں اپنے پاپا کے ساتھ آتا تھا، چپ چاپ بیٹھا رہتا تھا۔ اب تم ہو تو دل کرتا ہے کہ کچھ کہوں، کچھ سنوں۔ میں نے پانی میں جھانکتے ہوئے کہا کہ محبت جب خود میں ڈوبتی ہے تو دوسروں کو بھی ساتھ باہر لے جاتی ہے۔ تم نے مجھے کھینچ کر باہر نکالا اور تم نے مجھے زندہ رکھا۔ وہ سیریس ہو کر کہنے لگا۔ ہم دونوں خاموشی سے بیٹھے رہے۔ کوئی وعدہ نہیں تھا، کوئی بڑی بات نہیں تھی، بس ساتھ تھا جو سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ کچھ دنوں کے بعد میں نے دوبارہ سے پڑھائی شروع کر دی تھی۔ وہ روز مجھے لے جاتے تھے لائبریری میں وقت گزارنے کے لیے، اور واپسی پر کہتے تھے کہ تمہاری کامیابی میرے لیے زندگی کی سب سے بڑی دلیل ہوگی۔ ہم دونوں نے ٹھیک فیصلہ کیا تھا۔ ایک دن امی کہنے لگی کہ بیٹا، تم دونوں کو دیکھ کر دل خوش ہو جاتا ہے۔ پہلے لگتا تھا کہ شادی صرف ایک مجبوری تھی، اب لگتا ہے کہ یہ سب اوپر والے کی مرضی تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ پکڑے اور کہا کہ محبت ہمیشہ وقت مانگتی ہے۔ رات کو جب میں اپنی ڈائری لکھ رہی تھی، نعمان کمرے میں آئے، میرے ہاتھ سے پین لے کر کہا کہ اب کچھ میرے لیے بھی چھوڑ دو، مجھے بھی تمہاری تعریف میں کچھ لکھنا ہے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ تم میری زندگی کی اصلی حقیقت ہو۔ میں نے اپنی ڈائری بند کی، لائٹ آف کی اور دل میں کہا کہ میں اس سے محبت کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے خود ہی محبت کرنا سکھا دیا۔ کبھی کبھی جان لیوا دوائی نہیں ہوتی، سب سے بڑی دوائی ہوتی ہے محبت۔ محبت سچی، وقت اور صبر اور سچائی سے جیت دلا دیتی ہے، نہ کہ شک سازش سے۔ کبھی کبھی جسے ہم بوجھ سمجھتے ہیں وہی زندگی کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔